بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر ٹرانسفارمر کی سیریز کا چوتھا لیکچر ہوگا۔ آج کے لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو ٹرانسفارمر ہے اس کی وولٹیج ریگولیشن کیا ہوتی ہے اور اس کی جو ڈیفرنٹ ہمارے پاس سینیریوز ہیں وہ کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم ٹرانسفارمر کی فیزر ڈایاگرامز ڈرا کریں گے اور ٹرانسفارمر کی ایفیشنسی کو ڈسکس کریں گے، اور سب سے لاسٹ پہ ہم ایک جو اسپیشل ٹائپ آف ٹرانسفارمرز ہیں جن کو کہ ہم آٹو ٹرانسفارمرز کہتے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ٹرانسفارمر ہے اس کی وولٹیج ریگولیشن کیا ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر ایک جو چیز کے اندر ایک ریگولیٹری اتھارٹی یا ایک ریگولیشن ہوتی ہے۔ ریگولیشن کا مطلب کیا ہے کہ جو ایک سٹینڈرڈ ویلیو ہے، اگر چیز اس سے ڈیویٹ کرتی ہے تو اس کو واپس اس کی جگہ پر لے آنا۔ تو واپس اگر اس کی جگہ پر لے آئیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ اتنی اس کی ہم نے ریگولیشن کی ہے، یا یہ ہے کہ اگر وہ چیز کتنی ایک ڈیویٹ کر رہی ہے تو اتنی وولٹیج ریگولیشن کی اس کو ضرورت ہے۔ سو جو ٹرانسفارمر کی وولٹیج ریگولیشن ہے اس کے لیے جو ہم فارمولا یوز کرتے ہیں وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ جو ٹرانسفارمر ہے اس کی سیکنڈری وولٹیج مائنس سیکنڈری وولٹیج ایٹ فل لوڈ ڈیوائڈیڈ بائی سیکنڈری وولٹیج ایٹ فل لوڈ مینس کہ جو ٹرانسفارمر کی ہم نے سیکنڈری یا آؤٹ پٹ وولٹیج کیلکولیٹ کی ہوئی تھی یوزنگ فارمولا جو کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ وی پی اوور وی اے از اکول ٹو این پی اوور این ایس۔ سو اس کے ساتھ جو ہم نے ٹرانسفارمر کی آؤٹ پٹ وولٹیج کیلکولیٹ کی ہوئی ہے کہ اتنی ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل ہم نے یہ کیلکولیٹ کیا ہوا کہ ٹرانسفارمر کی آؤٹ پٹ وولٹیج 220 وولٹس ہونی چاہیے، تو نو لوڈ کے اوپر تو وہ ٹھیک ہے۔ جس وقت ہم ٹرانسفارمر کے اوپر لوڈ اپلائی کرتے ہیں تو جو ٹرانسفارمر کی آؤٹ پٹ وولٹیج ہے وہ 220 نہیں رہے گی بلکہ 220 سے کم یا زیادہ ہوگی۔ سو وہ جتنے وولٹس کم یا زیادہ ہوں گے وہ ٹرانسفارمر کی وولٹیج ریگولیشن کے اندر آئیں گے، اور جو ٹرانسفارمر جتنی کم وولٹیج ریگولیشن کرے گا اتنا اچھا ہوگا، کیونکہ جو ہمارے پاس ڈیزائن ٹرانسفارمر ہے اس کی جو ڈیزائن ویلیو ہے وہ تو وہ آئیڈیل ویلیو ہے جو ہم نے ڈیزائن کی ہوئی ہے۔ اب اگر وہ 220 سے کم یا زیادہ، جس ابھی ہم نے اگزامپل ڈسکس کی ہے، تو اس میں اگر 220 سے کم یا زیادہ وولٹیج آ رہی ہے تو اٹ مینس کہ ہمارا جو ڈیزائن ویلیو تھی اس سے وہ کم یا زیادہ ہو رہا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ سو یہ ہمارے پاس وولٹیج ریگولیشن ہے۔ جو وولٹیج ریگولیشن ہے وہ بیسیکلی اپیئر ہوتی کیوں ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو جو ٹرانسفارمر کی سیریز امپیڈنس ہے وہ ہمارے پاس انکلوڈ کراتی ہے اس چیز کو، اور دوسرا جب ہم لوڈ کنیکٹ کرتے ہیں تو جو لوڈ کی کنیکٹیوٹی ہے، جو لوڈ پروفائل ہے، وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ٹرانسفارمر کی وولٹیج کیا ہوگی۔ جہاں تک ٹرانسفارمر کی سیریز امپیڈنس کی ہم بات کرتے ہیں تو جس وقت ہم لوگوں نے یہ فارمولا ڈیوائز کیا تھا کہ وی پی اوور وی ایس از اکول ٹو اے، تو اس کے اندر کہیں پر بھی ہم نے جو لاسز وائنڈنگ کے اندر ہو رہے ہیں اس کو انکلوڈ نہیں کیا تھا، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ٹرانسفارمر کی جو انڈکٹینس ہے وہ بھی وولٹیج ڈراپ دے رہی ہے اور جو ریزسٹنس ہے وہ بھی وولٹیج ڈراپ دے رہی ہے۔ سو اگر ان وولٹیج ڈراپس کو ہم انکلوڈ کریں گے تو اب جو ہم نے ٹرانسفارمر کی آؤٹ پٹ وولٹیج کیلکولیٹ کی تھی بیسڈ اپان فارمولا جس کے اندر ہم نے کہ سیریز امپیڈنس کو انکلوڈ نہیں کیا تھا، اس سے اب ہمیں وولٹیج کم ملے گی۔ سو یہ ایک ہمارے پاس وولٹیج ریگولیشن کی ریزن ہے۔ سو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک ٹرانسفارمر ہے اس کی سیریز امپیڈنس جتنی کم ہوگی اتنا ہی ٹرانسفارمر کی جو وولٹیج ریگولیشن ہے وہ کم ہوگی، اور اتنا ہی وہ جو ٹرانسفارمر ہے وہ اپنی ریٹڈ آؤٹ پٹ یا جو ڈیزائن آؤٹ پٹ ہے اس کو فالو کرے گا۔ سو یہ ایک ریزن ہو گئی ہمارے پاس وولٹیج ریگولیشن کی۔ جو دوسری ریزن ہے وولٹیج ریگولیشن کی وہ ہے لوڈ پروفائل۔ لوڈ پروفائل مینس کہ کس ٹائپ کا جو لوڈ ہے وہ ہم نے سیکنڈری کے ساتھ کیلکولیٹ کیا یا اپلائی کیا ہوا ہے۔ اگر ہم ٹرانسفارمر کا جو ایکویلنٹ سرکٹ ہے، اپراکسیمیٹ ایکویلنٹ سرکٹ جس کے اندر ہم نے کور کو نگلیکٹ کیا ہوا تھا، اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ پیرامیٹرز بنتے ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس سرکٹ ہے یہ سیکنڈری ریفر ٹورڈز پرائمری جو پرائمری ہے دیٹ از ریفر ٹورڈز سیکنڈری، یہ ہوئی ہوئی ہے۔ سو ہمارے پاس جو وولٹیج ایکویشن ہے وہ ہمارے پاس یہ مان رہی ہے کہ وی پی اوور اے ہمارے پاس کیا ہے اس وقت
इनपुट वोल्टेज है, दैट इज़ इक्वल टू दिस इज़ दी आउटपुट वोल्टेज। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो वी एस है, अब अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमें वी पी ओवर ए नज़र आता है। सो इसकी जिस वक्त हम लोग फेज़र डायग्राम ड्रा करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की फेज़र डायग्राम नज़र आती है। ये फेज़र डायग्राम किस तरह से बनी है इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हम कोई फेज़र डायग्राम ड्रा करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास उस सर्किट को एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली एक इक्वेशन होती है, जिस तरह के यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन है। उस इक्वेशन के अंदर हम लोग अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट करते हैं किसी एक वेक्टर को कि ये जो वेक्टर है हमारे पास ये रेफरेंस वेक्टर है, और आपको पता है कि रेफरेंस वेक्टर को नॉर्मली हम 0 डिग्री पे लेते हैं। तो जिस वक्त हम एक रेफरेंस वेक्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद जो बाकी वेक्टर्स हैं उनकी जो रिलेशनशिप उस वेक्टर के साथ बन रही होती है उस लिहाज से हम ड्रा करते हैं। इस केस के अंदर हमने क्या किया हुआ है कि जो हमारे पास वी एस वेक्टर है इसको हमने कंसीडर किया है कि ये हमारे पास रेफरेंस वेक्टर या बेस वेक्टर है। जिस वक्त ये हमारे पास रेफरेंस वेक्टर है तो जो बाकी वेक्टर्स हैं अब उसके मुताबिक डिफरेंट एंगल्स के ऊपर या डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स के साथ आएंगे विद रेफरेंस टू दैट रेफरेंस वेक्टर। आप किसी और वेक्टर को भी अगर रेफरेंस ले सकते थे तो उस लिहाज से फिर हमारे पास जो फेज़र डायग्राम है वो डिफरेंट बनती। तो यहाँ पर हमने वी एस को एज ए बेस वेक्टर लिया हुआ है। अब हम सबसे पहले एज्यूम ये करते हैं कि सपोज़ कि जो ट्रांसफार्मर है उसके साथ हमने एक इंडक्टिव लोड अप्लाई कर दिया है। जिस वक्त हमने उसके साथ एक इंडक्टिव लोड अप्लाई किया है तो जो उसका करंट है वो वोल्टेज से लैग करेगा। जैसा कि यहाँ पर शो हो रहा है कि जो हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज है, जो करंट है सेकेंडरी का, वो उससे लैग कर रहा है। अब क्योंकि जो हमारे पास फेज़र डायग्राम है इसके अंदर ये तमाम की तमाम क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज हैं। जो हमारे पास आर आई है ये भी अब हमारे पास वोल्टेज है, जे एक्स आई एस है ये भी हमारे पास क्या है, वोल्टेज है। सो जिस वक्त हमारे पास जो करंट है हमारे पास सेकेंडरी का, इसको वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टिव कंपोनेंट है करंट का वो हमारे पास क्या है, जो करंट है उसके इन फेज़ होगा। सो हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास जो रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज़ इन फेज़ विद दी करंट। लेकिन जो इसका इंडक्टिव कंपोनेंट होगा, क्योंकि अब यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को प्योरली अलग कर दिया है, सो जो हमारे पास इंडक्टिव कंपोनेंट होगा वो हमारे पास करंट से या हमारे पास जो रेजिस्टिव वोल्टेज है उससे 90 डिग्री पर होगा। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो जे एक्स इक्विवेलेंट आई एस है दैट इज़ 90 डिग्री टू दी रेजिस्टिव कंपोनेंट। सो इस तरह से हमारे पास क्या है कि वी एस आर इक्विवेलेंट आई एस, जे एक्स इक्विवेलेंट आई एस के वेक्टर्स हमने प्लॉट कर लिए। तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो वी पी ओवर ए है वो हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है इन तीनों वेक्टर का। सो इस तरह से हमने ये एक जो हमारे पास फेज़र डायग्राम है वो हमने ड्रा कर ली है। अब बेसिकली होना क्या चाहिए था कि जिस वक्त हम लोगों ने इस सर्किट को देखा तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वी एस है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू वी पी ओवर ए। जब हम यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास जो वी एस और वी पी ओवर ए वेक्टर्स हैं इनको इक्वल होना चाहिए था, लेकिन हम देखते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं। जो हमारे पास वी पी ओवर ए वेक्टर है वो ग्रेटर वेक्टर है जबकि वी एस कम है। इसका मतलब क्या है कि जो आइडियली जिस वक्त हमने डिज़ाइन किया था ट्रांसफार्मर तो हमारे पास वी एस और वी पी ओवर ए इक्वल था। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि ये भी हमारे पास 200 वोल्ट्स था, ये भी हमारे पास 200 वोल्ट्स था। तो अब जिस वक्त हमने इसके साथ इंडक्टिव अप्लाई किया है लोड, तो हम ये देखते हैं कि अगर हमने आउटपुट वोल्टेज को 220 मेंटेन करना है तो हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वो 220 से ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जो वी पी ओवर ए वेक्टर है वो ग्रेटर हो गया है। या इन अदर वर्ड्स अगर हम इनपुट को 220 ही रखते हैं तो जो आउटपुट है वो हमें 220 नहीं मिलेगी बल्कि वोल्टेज उसका ड्रॉप हो जाएगा। सो ये हमारे पास इंडक्टिव लोड का फिनोमेना है कि जब इंडक्टिव लोड अप्लाई होता है तो वोल्टेज ड्रॉप होता है। इसके एक और सिनेरियो भी मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं कि जो
ہمارے پاس پاور سسٹم ہے اس کی جو ریئیکٹیو پاور ہے بیسیکلی وہ ہمارے پاس انڈیکیٹو ہوتی ہے وولٹیج کا. انڈکٹر کے کیس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ہمارے پاس لوڈ آف ریئیکٹیو پاور ہے یا ریئیکٹیو پاور کنزیوم کرتا ہے. آل دو کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ریئیکٹیو پاور نہ جنریٹ ہوتی ہے نہ کنزیوم ہوتی ہے بلکہ سسٹم کے اندر ہی رہتی ہے. سو اس کو ہم اگر سمپل وے میں کہیں تو فار ایگزامپل ہم اس وقت یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ ریئیکٹیو پاور کو کنزیوم کرتا ہے یا ریئیکٹیو پاور کی ڈیفیشنسی کریٹ کرتا ہے سسٹم کے اندر. تو اس کے لیے ہمارے پاس جس وقت پاور سسٹم کے اندر یا ٹرانسفارمر کے اندر ریئیکٹیو پاور کی ڈیفیشنسی آئے گی تو ڈیفیشنسی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ریئیکٹیو پاور کی ڈیفیشنسی ہے تو وولٹیج بھی ریٹڈ سے کم آئیں گے. سو اس وجہ سے جب ہم انڈکٹیو لوڈ اپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو آؤٹ پٹ وولٹیج ہے وہ کم ہو جاتا ہے. سو ہم ٹرانسفارمر کی وولٹیج ریگولیشن بڑھ جاتی ہے. کمپیریٹیولی جس وقت ہم ریزسٹیو لوڈ اپلائی کرتے ہیں تو اب ہم اگر یہاں پر کمپیئر کریں وی ایس اور وی پی اوور اے کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈفرینس ہے وی پی اوور اے کا اور وی ایس کا وہ کم ہو گیا ہے. اٹ مینس کہ اس وقت ہمارے پاس جو وولٹیج ڈراپ ہے ریزسٹیو لوڈ کا وہ کم ہے کمپیئر ٹو انڈکٹیو لوڈ. سو اس وقت جو وولٹیج ڈراپ بیسیکلی ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ڈیو ٹو انڈکٹینس آف دی ٹرانسفارمر اٹ سیلف اور ریزسٹینس آف دی لوڈ اور ریزسٹینس آف دی ٹرانسفارمر. سو اس کیس کے اندر جو ریئیکٹیو پاور لوڈ ڈرا کر رہا تھا وہ ڈرا نہیں ہو رہی کہ وہ لوڈ ریزسٹیو ہے. سو ریئیکٹیو پاور کی ڈیفیشنسی کم ہے. سو اس وجہ سے جو وولٹیج ڈراپ ہے وہ بھی کم ہے اور اس لحاظ سے ہمارے پاس جو وولٹیج ریگولیشن ہے وہ بھی کم ہے. اس کے بعد اگر ہم کیپیسٹیو لوڈ اپلائی کرتے ہیں تو جو کیپیسٹیو لوڈ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ اس کیس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس آئی ایس ہے یا جو ہمارے پاس سیکنڈری کرنٹ ہے وہ لیڈ کر رہا ہے اور وولٹیج جو ہے وہ لیگ کر رہا ہے. اور یہی کریکٹرسٹک ہم نے آلریڈی ڈسکس کی ہوئی ہے کہ جو کیپیسٹر ہے اس کے اندر کرنٹ لیڈ کرتا ہے اور وولٹیج لیگ کرتا ہے. سو یہاں پر ہمارے پاس جو وولٹیج ہے دیٹ از لیگنگ دی کرنٹ. تو جو فیزر ڈائیگرام ہمارے پاس بن رہی ہے اس کو اگر دیکھیں تو وی پی اوور اے کا جو ویکٹر ہے وہ اس وقت اسمالر ہے کمپیئر ٹو وی ایس. اٹ مینس کہ اب جو ہمارے پاس آؤٹ پٹ وولٹیج مل رہا ہے دیٹ از گریٹر دین دی ڈیزائن وولٹیج. سو اٹ مینس کہ ہیئر وی ہیو نیگیٹو وولٹیج ریگولیشن. واٹ ڈز مین بائی نیگیٹو وولٹیج ریگولیشن کہ اب جو ٹرانسفارمر کے وولٹیج تھے وہ اس سے بڑھ گئے ہیں. اگر ہم اس وولٹیج کے بڑھنے کو اس سینیریو میں ڈسکس کریں کہ جو ریئیکٹیو پاور اور وولٹیج پروفائل ہے کہ جو وولٹیج پروفائل ہے دیٹ از انڈیکیٹو آف دی ریئیکٹیو پاور آف دی سسٹم. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ریئیکٹیو پاور ہے جو کیپیسٹر ہے وہ بیسیکلی ہمارے پاس ریئیکٹیو پاور پرووائڈ کرتا ہے. سو ریئیکٹیو پاور ہمارے پاس اگر ایکسیس ہو جائے تو وولٹیج لیول بھی انکریز ہو جاتا ہے. سو یہاں پر جو آؤٹ پٹ وولٹیج ہے دیٹ از گریٹر دین دی ڈیزائن ویلیو. سو یہ ہمارے پاس جو وولٹیج پروفائل جو ہم نے کہی تھی کہ وولٹیج پروفائل جو ہے وہ ہمارے پاس وولٹیج ریگولیشن کی ایک سورس ہے. سو ان دس کیس دی انڈکٹیو وولٹیج ڈراپس دی آؤٹ پٹ وولٹیج ویری ہائی لیول. Resistive voltage load drops the output voltage to somewhat lower level, whereas the capacitive load increases the voltage level. So اس کی ایک explanation in terms of reactive power بھی ہم نے دیکھ لی ہے. تو یہ ایک سمری ہے ہمارے پاس جو کہ انڈکٹیو ریزسٹیو اور کیپیسٹیو لوڈ کو ڈسکرائب کر رہی ہے. اب اگر ہم ٹرانسفارمر کی ایفیشنسی کو ڈسکرائب کرنا چاہیں تو ایفیشنسی کے بارے میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارے پاس آؤٹ پٹ ہے آؤٹ پٹ اور ان پٹ کی جو ہمارے پاس ریشو نکل رہی ہوتی ہے وہ ہمارے اور اس کو اگر ہم 100 سے ملٹیپلائی کر دیں تو ہمارے پاس ایفیشنسی آف دی ٹرانسفارمر آ جاتی ہے. سو اس کیس کے اندر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آؤٹ پٹ اوور ان پٹ اگر ہم میئر کر رہے ہیں یا آؤٹ پٹ اور لاسز اگر میئر کر لیں ہم تو لکھ سکتے ہیں کہ آؤٹ پٹ اوور آؤٹ پٹ پلس لاسز. یا اگر ہم اس کیس کے اندر جو لاسز ہیں وہ نکال لیں اور اس کو ہم ایکٹیو پاور اور ریئیکٹیو پاور کی فارم میں لکھ لیں. سو یہ ڈفرینٹ ویز ہیں کہ جس کے اندر ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ ایفیشنسی کیا ہوگی. بیسیکلی ایفیشنسی ہمارے پاس ہے کیا کہ جتنی ہمارے پاس لاسز ہیں وہ نکل جائیں تو باقی ہمارے پاس ٹرانسفارمر کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے. اب اگر ہم اس ایفیشنسی آف دی ٹرانسفارمر کو کنسیڈر کریں
اور ریکال کریں اپنا فرسٹ لیکچر ٹرانسفارمر کے بارے میں، جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ان پٹ پاور آف دی ٹرانسفارمر از ایکول ٹو دی آؤٹ پٹ پاور آف دی ٹرانسفارمر. تو وہ چیز اب یہاں پر ویلڈ نہیں رہتی، کیونکہ جو ٹرانسفارمر ہے اس نے اپنی لاسز بھی کر دی ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان پٹ پاور آف دی ٹرانسفارمر از ایکول ٹو لاسز آف دی ٹرانسفارمر پلس آؤٹ پٹ آف دی ٹرانسفارمر. سو یہ ایک چیز ہے جو پھر وہی بات کہ جو ہمارا آئیڈیل ٹرانسفارمر ہے اور جو ریئل ٹرانسفارمر ہے اس کے اندر یہ بھی ایک ڈفرینس انکلوڈ کر لیں. اب ہم ایک ویری امپورٹنٹ جو ہمارے پاس ایک ٹرانسفارمر ہے جس کو ہم آٹو ٹرانسفارمر کہتے ہیں، اس کو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں. یہ جو ہمارے پاس آٹو ٹرانسفارمر ہے اس کو ہم ایک سنگل وائنڈنگ ٹرانسفارمر بھی کہتے ہیں. جو ہمارا کنونشنل ٹرانسفارمر ہے اس کے اندر ہمارے پاس دو وائنڈنگز ہوتی ہیں، جو ہمارے پاس ایک پرائمری وائنڈنگ ہے اور ایک ہمارے پاس سیکنڈری وائنڈنگ ہے، اور درمیان میں کور ہوتی ہے ٹرانسفارمر کی. جبکہ جو ہمارا آٹو ٹرانسفارمر ہے اس کو ہم ایک سنگل وائنڈنگ ٹرانسفارمر بھی کہتے ہیں. اگر آپ اس نوڈ کو دیکھیں اور اس نوڈ کو دیکھیں تو یہ پوری کی پوری وائنڈنگ ایک سنگل وائنڈنگ ہے. آپ لوگوں نے لیبس کے اندر ٹرانسفارمر یوز کیے ہوں گے، سینٹر ٹیپ ٹرانسفارمرس. اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ وائنڈنگ ہمارے پاس ایک ہی ہوتی ہے، لیکن کچھ نمبر آف ٹرنز کے بعد ہم ایک کنیکشن لے لیتے ہیں آؤٹ پٹ کے طور پر کہ یہ بھی ہم ایک کنیکشن آؤٹ پٹ پہ لیں گے. وائنڈنگ ایک ہی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر جب ہم ایک کنیکشن لے لیتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 3 ڈفرینٹ ٹرمینلز بن جاتے ہیں. جو آٹو ٹرانسفارمر ہے وہ بھی کچھ اس طرح کی چیز ہے کہ ہم ایک سنگل وائنڈنگ کرتے ہیں اور اس کے اوپر پھر کہیں پر ایک جو کنیکشن ہے وہ ہم لے لیتے ہیں، تو اس کنیکشن کے تھرو پھر ہم اس ٹرانسفارمر کو کنورٹ کرتے ہیں اسٹیپ اپ یا اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر میں. یہاں پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کیس کے اندر جو ہمارے پاس ان پٹ سائڈ ہے اس کے اوپر کم نمبر آف ٹرنز ہیں اور جو آؤٹ پٹ سائڈ ہے اس کے اوپر زیادہ نمبر آف ٹرنز ہیں. سو ڈیفینیٹلی یہ جو ٹرانسفارمر ہے یہ اس وقت ایکٹ کر رہا ہوگا ایز اے اسٹیپ اپ ٹرانسفارمر. اور اگر اس ٹرانسفارمر کو میں دیکھوں تو ہمارے پاس اسی وائنڈنگ کے اندر جو ان پٹ سائڈ کے اوپر ٹرنز ہیں وہ زیادہ آ رہی ہیں اور جو آؤٹ پٹ سائڈ ہے اس کے اوپر کم ٹرنز آ رہی ہیں. تو یہ ٹرانسفارمر اس وقت ایکٹ کر رہا ہوگا ایز اے اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر. اس سے پہلے کہ ہم فردر اس کی ڈسکشن کے اندر جائیں، ہم اس کی نامنکلیچر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ہمارے پاس کنونشنل ٹرانسفارمر تھا اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ وی پرائمری سائڈ سیکنڈری سائڈ، جبکہ اس کیس کے اندر ہم پرائمری اور سیکنڈری نہیں کہہ رہے بلکہ اس کیس کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس لو وولٹیج سائڈ یا کامن ہم لو وولٹیج سائڈ اور ہائی وولٹیج سائڈ، یا پھر ہم وائنڈنگ کو یہ کہیں گے کہ کامن وائنڈنگ اور سیریز وائنڈنگ. جو کامن وائنڈنگ ہوگی وہ پرائمری اور سیکنڈری دونوں سائڈ کے اوپر کامن ہوگی، جبکہ جو سیریز وائنڈنگ ہے وہ اس وائنڈنگ کے سیریز میں کنیکٹڈ ہوگی. سو یہ اب نامنکلیچر ہو گئی ہمارے پاس کہ کامن وائنڈنگ اور سیریز وائنڈنگ، لو وولٹیج سائڈ اور ہائی وولٹیج سائڈ. سو اب آگے اگر ہم چلیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس آٹو ٹرانسفارمر ہے اس کی جو ایکسپریشنز ہیں، فار ایگزامپل میں اس کو کہتا ہوں کہ ہمارے پاس کیا ہے وی سی اوور وی ایس سی. تو میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس جو این سی اوور این ایس سی، یہ سیم وہ ایکسپریشن ہے جو کہ ہمارے پاس کنونشنل ٹرانسفارمر کی تھی کہ جو جس بھی وائنڈنگ کا ہم وولٹیج لکھنا چاہتے ہیں اس کے نمبر آف ٹرنز، اور جو ہمارے پاس دوسری جو وائنڈنگ ہے اس کے نمبر آف ٹرنز. یا ہم اس کو یہ کہا تھا ہم نے کہ این پی اوور این ایس از اکول ٹو این پی اوور وی پی اوور وی ایس این پی اوور این ایس. اب اگر اس ٹرانسفارمر کے اندر ہم دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس لو وولٹیج سائڈ ہے دیٹ از ایکول ٹو کامن وولٹیج. جو ہمارے پاس یہ ہمارے پاس سائڈ آ گئی کہ جو لو وولٹیج سائڈ ہے دیٹ از ایکول ٹو وی سی. سو یہ والی ڈائیگرام ہمارے پاس یہاں پر ہونی چاہیے کہ جو ہمارے پاس وی ایل ہے دیٹ از ایکول ٹو وی سی، اور جو وی ایچ ہے ہمارے پاس ہائی وولٹیج سائڈ، اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہائی وولٹیج سائڈ از ایکول ٹو کامن وولٹیج پلس سیریز وولٹیج. جس وقت ہم کرنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آئی ایل ہے یہ ڈیوائڈ ہو رہا ہے اس سائڈ کے اوپر اور اس سائڈ کے اوپر، یا آئی ایس ای پلس آئی سی. سو یہ اب ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو وولٹیج اور جو کرنٹ ہے وہ کس طرح سے ڈیوائڈ ہو رہے ہیں. اگر ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھیں تو
ان مینیپولیشنز کے بعد ہم اس رزلٹ پہ پہنچتے ہیں کہ جو ہمارے پاس لو وولٹیج اور ہائی وولٹیج سائڈ کے اوپر جو ٹرانسفارمیشن ہے وی ایل اوور وی ایچ از اکول این سی اوور این ایس سی پلس این سی، اس کو اگر کمپیئر کریں تو یہ ایگزیکٹلی وہی ایکسپریشن ہے جو کہ ہمارے کنونشنل ٹرانسفارمر کی ہوتی ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ آپ کے پاس وی ایل ہے، اس کی جو ہمارے پاس نمبر آف ٹرنز ہیں وہ کیا ہیں، این سی ہے، سو ہم نے وی ایل یہ ہمارے پاس این سی آ گیا۔ جبکہ جو ہمارے پاس ہائی وولٹیج سائڈ ہے اس کے اوپر ہمارے پاس کیا ہے کہ این ایس ای پلس این سی، جو نمبر آف ٹرنز ہیں وہ ہمارے پاس یہ سیم نمبر آف ٹرنز ہم نے یہاں پر لکھ لیے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہمارے پاس کرنٹ ریلیشن شپ ہے وہ بھی ایگزیکٹلی وہی ہے جو کہ ہمارے نارمل ٹرانسفارمر کی کنونشنل ٹرانسفارمر کی تھی کہ آئی ایل اوور آئی ایچ، تو جو نمبر آف ٹرنز ہیں اس کی جو اپوزٹ وائنڈنگ کی ہیں دوز نمبر آف ٹرنز اینڈ دی اپوزٹ سائڈ نمبر آف ٹرنز، جو کہ ہمارے پاس آئی ایل ہے اس کے لیے جو لو سائڈ ہے وہ دی یہ، تو اس کے کرسپونڈنگلی جو ہائی وولٹیج سائڈ ہے اس کے نمبر آف ٹرنز ہم نے نیومریٹر میں لے آئے ہیں، اور ڈینامینیٹر کے اندر جو ہمارے پاس اپوزٹ ہے وہ اس کے نمبر آف ٹرنز آ گئے۔ سو سیم ریلیشن شپ ایز دیٹ آف کنونشنل ٹرانسفارمر۔ نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بہت ہی امپورٹنٹ کنسیپٹ ہوتا ہے آٹو ٹرانسفارمر کا، کہ جو آٹو ٹرانسفارمر ہے اس کی جو پاور ریٹنگ ہوتی ہے وہ کنونشنل ٹرانسفارمر سے زیادہ ہوتی ہے مینز کہ ٹرانسفارمر خود چھوٹا ہوتا ہے لیکن وہ زیادہ پاور کو ہینڈل کر سکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے جس کو آپ لوگوں نے غور سے سمجھنا ہے۔ یہ کنسیپٹ یہ کہتا ہے کہ جو ہمارے پاس ٹرانسفارمر ہے اس کی جو ان پٹ پاور ہے وہ اس آؤٹ پٹ پاور کے ایکویلنٹ ہوتی ہے۔ اس حد تک تو یہ ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس کنونشنل ٹرانسفارمر تھا وہ بھی یہی تھا کہ ان پٹ پاور ایکول ٹو آؤٹ پٹ پاور کے، لیکن جو ایک اس کے اندر امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو پاور ان پٹ سے آؤٹ پٹ کی طرف جا رہی ہے وہ تمام کی تمام پوری وائنڈنگ میں سے پاس نہیں ہو رہی۔ مینس کہ اگر ہم 1 ایم وی اے پرائمری سائڈ کا ہے اور 1 ایم وی اے سیکنڈری سائڈ کا ہے تو جو 1 ایم وی اے جو وائنڈنگ کا سائز ہے وہ 1 ایم وی اے کا نہیں ہوگا بلکہ 1 ایم وی اے سے کم ہوگا۔ کس طرح سے کم ہوگا؟ آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں، یہاں پر ہم نے ان پٹ پاور اپلائی کر دی، جس وقت ہم نے یہاں پر ان پٹ پاور اپلائی کی ہے تو یہ ان پٹ پاور جس وقت یہاں سے پاس ہو کے جائے گی تو بیسیکلی جو ہمارے پاس 1 ایم وی اے پاس ہو رہی ہے وہ کس وائنڈنگ میں سے ہو رہی ہے؟ اس وائنڈنگ میں سے پاس ہو رہی ہے۔ سو ہمارے پاس کیا ہے کہ جو اس وائنڈنگ کی پاور ہے وہ ڈائریکٹلی آؤٹ پٹ کی طرف جا رہی ہے۔ تو اس لیے ایک امپارٹنٹ کنسیپٹ یہاں پر ارائز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایکٹیو پاور آف دی آٹو ٹرانسفارمر یا ایکٹیو پاور بینیفٹ آف دی آٹو ٹرانسفارمر، اور وہ یہ ہے کہ جو ٹرانسفارمر کی وائنڈنگ کا سائز ہے وہ چھوٹا ہے اور جو آؤٹ پٹ پاور آف دی ٹرانسفارمر ہے وہ زیادہ ہے۔ اگر ہم تمام ایکسپریشنز کو یہاں پر سالو کریں تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ان پٹ آف ٹرانسفارمر ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے، وی ایل آئی ایل، دس از دی ان پٹ پاور۔ جو ہم ایس آؤٹ ہے وہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ پاور آف دی ٹرانسفارمر ہے جو کہ کیا ہے، وی ایچ آئی ایچ۔ ایک اور چیز ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایس این ہے وہ ایس آؤٹ ہے اور وہ ہم اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایس آئی او ہے کہ ان پٹ آؤٹ پٹ پاور ہے۔ اب اگر میں یہ دیکھوں کہ جو ایس ڈبلیو ہے یہ ہے ہمارے پاس وائنڈنگ پاور۔ وائنڈنگ پاور جو ہے اگر میں یہاں پر دیکھنا چاہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس وی سی آئی سی از اکول ٹو وی ایس ای آئی ایس سی۔ سو یہاں پر جس وقت میں دیکھتا ہوں کہ جو وائنڈنگ پاور ہے اس کو اگر میں فردر لکھنا چاہوں تو کیا ہے کہ وی ایل آئی ایل مائنس وی ایل آئی ایل این سی اوور این ایس سی پلس این سی، یہ وہ فارمولہ تھا جو لاسٹ سلائڈ کے اوپر ہم دیکھ چکے ہیں۔ یا اس کو فردر اگر میں لکھنا چاہوں یہاں پر میں وی ایل آئی ایل کامن لے لوں تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں کہ این ایس سی پلس این سی مائنس این سی اوور این ایس سی پلس این سی۔ سمپلیفائی کر کے جس وقت یہ ایکسپریشن میرے پاس آتی ہے تو اس ایکسپریشن کے اندر ہمارے پاس جو ایس ڈبلیو ہے یا وائنڈنگ پاور ہے دیٹ از ایکول ٹو ایس آئی او انٹو این ایس سی اوور این ایس ای پلس این سی۔ جو ہمارے پاس یہ فیکٹر ہے یہ فیکٹر آلویز 1 سے
اسمالر ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس ایک کامن وائنڈنگ ہے اور ایک سیریز وائنڈنگ ہے. سو جسٹ سیریز وائنڈنگ سے جو سیریز وائنڈنگ اور کامن وائنڈنگ کے نمبر آف ٹرانس ہیں وہ زیادہ ہوں گی. ایس آئی او ہمارے پاس کیا ہے؟ ان پٹ آؤٹ پٹ پاور ہے. مینس کہ اگر ٹرانسفارمر 100 ایم وی اے کا ہے تو ہمارے پاس جو ان پٹ آؤٹ پٹ پاور ہے، ان پٹ بھی 100 ایم وی اے ہے، آؤٹ پٹ بھی 100 ایم وی اے ہے. سو اب اگر میں یہاں پر دیکھوں تو جو ایس ڈبلیو ہے دیٹ از، اگر تو یہ ہوتی ایس آئی او تو یہ ہو جاتا کہ جی جو وائنڈنگ کی پاور ہے وہ ایکول ہے ہمارے پاس ان پٹ آؤٹ پٹ پاور کے. لیکن یہاں سے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ہمارے پاس وائنڈنگ پاور ہے دیٹ از ایکول ٹو ایس آئی او ان ٹو این ایس ای اوور این ایس سی پلس این سی. اور یہ جو این ایس سی اور این ایس سی پلس این سی ہے یہ فیکٹر 1 سے اسمالر ہے. سو اٹ مینس کہ جو ہمارے پاس ٹرانسفارمر کی وائنڈنگ پاور ہے وہ ان پٹ آؤٹ پٹ پاور سے کم ہے. کہ اگر 1 ایم وی اے کا ٹرانسفارمر ہے تو اس ٹرانسفارمر کی جو ہمارے پاس وائنڈنگ کی پاور ہے وہ 1 ایم وی اے نہیں ہوگی بلکہ اس سے کم ہوگی. اور کتنی ریشو بنتی ہے اس کی کہ جو ٹرانسفارمر کی ان پٹ آؤٹ پٹ پاور اور جو وائنڈنگ پاور ہے اس کی جو ریشو ہے، یہ ریشو یہ شو کرتی ہے کہ آپ کو کتنی آؤٹ پٹ پاور چاہیے اور اس کے لیے آپ کتنی آؤٹ پٹ پاور کا ٹرانسفارمر ڈیزائن کریں گے. تو یہ چیز آپ کے لیے یہ شو کر رہی ہے کہ جو این ایس سی پلس این سی اوور این ایس ای ہے وہ ہمارے پاس کتنی ہے. واٹ اٹ مینس کہ جتنی ہمارے پاس سیریز جو وائنڈنگ ہے وہ بڑی ہوتی جائے گی، جو یہ ریشو ہے وہ کم ہوتی جائے گی. کیونکہ جتنا ہمارے پاس سیریز بڑھتا جائے گا وہ ہمارے پاس اس فیکٹر کو کم کرتا جائے گا. اس کے لیے آپ ایک ایگزامپل سالو کی گئی ہے جو ریفرنس بک کے اندر ایگزامپل 2.7. اب اس ایگزامپل کو سالو کریں. وہ ایگزامپل آپ کو کلیئرلی ڈیمانسٹریٹ کرتی ہے کہ جو آٹو ٹرانسفارمر ہے اس کا جو ایکٹیو پاور یا ہمارے پاس جو پاور بینیفٹ ہے وہ کیا ہے. سو یہ پورا ٹاپک ہم ڈسکرائب کرتا ہے کہ جو ہمارے پاس آٹو ٹرانسفارمر ہے اس کی بہت ہی امپارٹنٹ چیز ایک یہ ہے کہ یہ ٹرانسفارمر ہمیں ایکٹیو پاور یا پاور بینیفٹ دیتا ہے. سو یہ کمپیئر ٹو جو نارمل ٹرانسفارمر ہے یہ ایک اس کی نسبت بہت چھوٹا ٹرانسفارمر ہوتا ہے. نارملی یہ ٹرانسفارمر وہاں یوز کیا جاتا ہے جہاں پر وولٹیج ٹرانسفارمیشن بہت کم ہو. جیسا کہ ہم اگر ستار گڑھ میں 500 کے وی کا جو ہمارے پاس گریڈ اسٹیشن ہے وہاں پر جو ٹرانسفارمرز لگے ہوئے ہیں وہ ہمارے پاس آٹو ٹرانسفارمرز ہیں، کیونکہ وہ صرف 500 کلو وولٹ کو 220 کلو وولٹ میں کنورٹ کر رہے ہیں. سو اگر ہمارے پاس جو وولٹیج لیول چینج ہے وہ کم کرنی ہو، زیادہ وولٹیج لیول ٹرانسفارمیشن نہ ہو تو اس وہاں پر ہم لوگ آٹو ٹرانسفارمر یوز کرتے ہیں. اس ٹرانسفارمر کا ایک ڈرا بیک ہے. وہ ڈرا بیک یہ ہے کہ یہ جو ٹرانسفارمر ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لو وولٹیج سائڈ ہے وہ ہائی وولٹیج سائڈ سے الیکٹریکلی آئسولیٹڈ نہیں ہے بلکہ الیکٹریکلی کنیکٹڈ ہیں. اس کا ڈرا بیک کیا ہوگا کہ اگر کوئی فالٹ اکر ہوتا ہے آپ کی آؤٹ پٹ سائڈ کے اوپر یا سیکنڈری سائڈ کے اوپر تو جو ٹرانسفارمر ہے وہ کرنٹ لمیٹیشن یا جو آئسولیشن ہے وہ اس کا پرپس پرفارم نہیں کرے گا. سو یہ اس ٹرانسفارمر کا ایک ڈرا بیک ہے کہ یہ آپ کو الیکٹریکل آئسولیشن نہیں دیتا. جبکہ ہماری جو اپلیکیشنز ہیں اس کے اندر کئی جگہ پر ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے ٹرانسفارمر ہم یوز ہی صرف آئسولیشن کے لیے کرتے ہیں. تو اگر آئسولیشن کے لیے ٹرانسفارمر یوز کرنا ہے تو وہاں پر ہم آٹو ٹرانسفارمر یوز نہیں کر سکتے بلکہ ہم کامن جو کنونشنل ٹرانسفارمر ہے وہ یوز کریں گے. سو اس کی ایک اور چیز یہ ہے کہ اس جو ٹرانسفارمر ہے اس کی جو سیریز امپیڈنس ہے وہ کم ہے. سو جو سیریز امپیڈنس اس ٹرانسفارمر کی کم ہے اس کو بھی ہم ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ ٹرانسفارمر کا ڈرا بیک ہے اور دوسرے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹرانسفارمر کا بینیفٹ ہے. اگر ہم ریکال کریں وولٹیج ریگولیشن آف دی ٹرانسفارمر تو اس کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ جو ٹرانسفارمر کی سیریز امپیڈنس ہے وہ ایک ڈرا بیک ہے کہ سیریز امپیڈنس جتنی زیادہ ہوگی ٹرانسفارمر کی اتنا ہی ٹرانسفارمر زیادہ وولٹیج ریگولیشن دے گا. لیکن ایک اور بات جو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو سیریز امپیڈنس ہے اگر ٹرانسفارمر کے اوپر کوئی فالٹ آتا ہے تو جو سیریز امپیڈنس ہے وہ کرنٹ کو لمٹ کرتی ہے. سو اس کیس کے اندر ہمیں ہائی سیریز امپیڈنس چاہیے ہوتی ہے تاکہ جو ہمارا اکوپمنٹ ہے وہ ڈیمیج کم سے کم ہو. سو اگر سیریز امپیڈنس کو ہم بینیفٹ کے طور پر لیں
تو وہ یہ ہے کہ جب فالٹ کنڈیشن آتی ہیں تو سیریز امپیڈنس کرنٹ کو لمٹ کرتی ہے، اور اس کو اگر نیگیٹو وے میں لیں تو جو سیریز امپیڈنس ہے وہ ٹرانسفارمر کی وولٹیج ریگولیشن کو انہانس کرتی ہے۔ سو جو سیریز امپیڈنس ہے اس کے ڈرا بیک اور بینیفٹ یہ دونوں ہیں۔ سو اس لحاظ سے آٹو ٹرانسفارمر کی سیریز امپیڈنس کو اگر ہم کنسیڈر کریں تو یہ بینیفٹ بھی ہے اور ڈرا بیک بھی ہے، لیکن جو ایسولیشن کا نہ ہونا ہے وہ اس ٹرانسفارمر کا مین ڈرا بیک ہے، اور جو مین اس ٹرانسفارمر کا بینیفٹ ہے جو کہ بہت بڑا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹرانسفارمر کی جو وائنڈنگ ہے اس کی جو ریٹنگ ہے وہ ٹرانسفارمر کی پاور ریٹنگ سے کم کی ہوتی ہے، کیونکہ کم پاور ایسی ہوتی ہے جو کہ اس وائنڈنگ میں سے پاس ہوتی ہے۔ سو اگر ہم آج کے لیکچر کو ریکال کریں تو ہم لوگوں نے یہ ڈٹرمن کیا کہ جو ٹرانسفارمر ہے اس کی وولٹیج ریگولیشن کیا ہوتی ہے اور اس کی ریزنز کیا ہیں۔ لوڈ کے کیس کے اندر ایک دفعہ دوبارہ سن لیں کہ جو ہمارے پاس ریئیکٹیو پاور ہے وہ انڈیکیشن ہے وولٹیج کی، یا جو وولٹیج ہے دیٹ از این انڈیکیشن آف دی ریئیکٹیو پاور آف دی سسٹم۔ جس وقت اگر آؤٹ پٹ وولٹیج کم مل رہے ہوں تو آپ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ اس وقت سسٹم کے اندر ریئیکٹیو پاور کی ڈیفیشنسی ہے۔ اسی لیے جس وقت ہم لوگوں نے انڈکٹیو لوڈ ٹرانسفارمر کے ساتھ اپلائی کیا تو ٹرانسفارمر کی وولٹیج ڈراپ ہو گئے، اور کنورسلی جس وقت ہم نے اس کے اوپر کیپیسٹیو لوڈ اپلائی کیا تو جو ٹرانسفارمر ہے اس کے وولٹیج بڑھ گئے، کیونکہ جو ریئیکٹیو پاور ہے اس جو ہمارا انڈکٹر ہے اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ از لوڈ آف دی ریئیکٹیو پاور، اور جو کیپیسٹر ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورس آف دی ریئیکٹیو پاور۔ آل دو کہ یہ ٹرمینالوجیز لوڈ اور سورس جو ہے وہ ایگزیکٹلی ٹرو میننگ میں نہیں ہے۔ بہرحال جو ہمارے پاس ریئیکٹیو پاور ہے اس کے لیے یہ ہے کہ جو کیپیسٹرز ہیں وہ ریئیکٹیو پاور انکریز کر دیتے ہیں، جو انڈکٹرز ہیں وہ ریئیکٹیو پاور کم کر دیتے ہیں، تو اسی وجہ سے جو انڈکٹرز ہیں انہوں نے وولٹیج ڈراپ بڑھا دیا، اور جو کیپیسٹرز تھے انہوں نے وولٹیج ڈراپ کم کر کے بلکہ نیگیٹو وولٹیج ڈراپ دیا۔ اسی طرح سے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ جو آپ گھروں کے ساتھ فیڈرز پاس ہو رہے ہوتے ہیں تو فیڈرز کی وولٹیج انکریز کرنے کے لیے بھی کیپیسٹر بینکس یوز ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے ٹرانسفارمر کی فیزر ڈائیگرام ڈرا کرنی دیکھی کہ فیزر ڈائیگرامز کیسے ڈرا کرتے ہیں، انہی فیزر ڈائیگرامز کے تھرو ہم نے یہ دیکھا کہ جو ٹرانسفارمر کی وولٹیج ریگولیشن ہے وہ کیا ہے، اور سب سے لاسٹ میں ہم لوگوں نے آٹو ٹرانسفارمر کو دیکھا کہ آٹو ٹرانسفارمر کیا ہے، اس کے بینیفٹس کیا ہیں اور اس کے ڈرا بیکس کیا ہیں۔ یہ ایک امپورٹنٹ ٹائپ آف ٹرانسفارمر ہے جس کے جو بینیفٹس ہیں وہ ہمارے پاس ان ٹرمز آف پاور ہیں کہ اس کا سائز بہت اسمال ہوتا ہے کمپیئر ٹو کنونشنل ٹرانسفارمر، کیونکہ کنونشنل ٹرانسفارمر کی جو وائنڈنگس پرائمری وائنڈنگ ہے اور جو سیکنڈری وائنڈنگ ہے وہ دونوں فل ریٹنگ کی ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس 1 MVA کا ٹرانسفارمر ہے تو اس کی جو پرائمری وائنڈنگ ہوگی وہ بھی 1 MVA کی ہوگی، جو سیکنڈری وائنڈنگ ہے وہ بھی 1 MVA کی ہوگی، جبکہ جو آٹو ٹرانسفارمر ہے اس کی ایک ہی وائنڈنگ ہوگی اور وہ بھی 1 MVA کی نہیں ہوگی۔ جو چیز ہم نے ابھی دیکھی ہے کہ اس سے پریویس کے اندر ایگزامپل کے اندر کہ جو ہمارے پاس وائنڈنگ کی پاور ہے وہ ایکچوئل پاور سے کم ہے، تو یہ ہمارے پاس مین بینیفٹ ہے آٹو ٹرانسفارمر کا۔ لیکن آٹو ٹرانسفارمر کو یوز ہم صرف وہاں کرتے ہیں جہاں پر ہمیں وولٹیج لیول کم چینج کرنا ہو، اگر زیادہ وولٹیج لیول چینج کرنا ہو تو پھر ہم کنونشنل ٹرانسفارمر یوز کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ جو اس ٹرانسفارمر کا مین ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں الیکٹریکل آئسولیشن نہیں دیتا، جو اس کی سیریز امپیڈنس ہے وہ بھی کم ہوتی ہے۔ جو سیریز امپیڈنس کم ہونا ہے اس کو آپ بینیفٹ کے طور پر بھی لے سکتے ہیں اور ڈرا بیک کے طور پر بھی لے سکتے ہیں۔ بینیفٹ اس کا یہ ہے کہ یہ وولٹیج ریگولیشن کم کرے گا، ڈرا بیک اس کا یہ ہے کہ ان کیس آف فالٹ جو فالٹ کرنٹ ہے اس کو یہ ٹرانسفارمر لمٹ نہیں کر پائے گا یا کم لمٹ کر پائے گا۔